السلام علیکم پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں شہزور کاشمیری کی لکھی ہوئی نظم جو آپ کے نصاب میں ہے پری محل۔ پری محل کا زیادہ تر حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اور آج ہم اس کا آخری حصہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ آخری کے 2 بند ہمارے رہ جاتے تھے، تو پہلے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ یہ باد تقدس کے بادل چھلکتے ہیں یہاں، گل چٹکتے ہیں یہاں، بلبل چہکتے ہیں یہاں، نرم رو اور عطرزا جو کہ مہکتے ہیں یہاں، اور ملائک وجد میں آ کر لہکتے ہیں یہاں۔ ذہن شاعر کے تخیل کی ایک تصویر ہے، یا حسین پریوں کے دلکش خواب کی تعبیر ہے۔ تو شہزور کاشمیری جو ہے پری محل کی تعریف کرتے ہوئے اس کے آس پاس کی جو فضا ہے، اس کے آس پاس کا جو ماحول ہے، اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بادۂ تقدس کے بادل چھلکتے ہیں یہاں۔ ایسا لگتا ہے جیسے بادۂ تقدس یعنی جو پاکیزگی کی شراب، یعنی پاک شراب جو ہوتی ہے، بادۂ تقدس کے بادل، تو ایسا لگتا ہے جو بادل یہاں پہ برستے ہیں یہ پاک یعنی پاکیزگی کی شراب جو ہیں وہ برسا رہے ہیں۔ گل چٹکتے ہیں یہاں، بلبل چہکتے ہیں یہاں۔ گل چٹکتے ہیں یعنی جب پھول کوئی کھلتے ہیں تو اس کی جو آواز ہوتی ہے جو سنائی نہیں دیتی ہے اس کو چٹکنا بولتے ہیں۔ تو گل چٹکتے ہیں اور بلبل چہکتے ہیں، بلبلوں کے چہکنے کی آوازیں ہر سو آتی ہیں۔ نرم رو اور عطرزا جو کہ مہکتے ہیں، یہاں پہ جو یہ ہوائیں ہیں یہ بھی بہت ہی نرم ہیں، اور عطرزا یعنی خوشبوؤں سے بھری ہوئی ہوائیں یہاں پہ چلتی رہتی ہیں، اور ملائک وجد میں آ کر لہکتے ہیں یہاں۔ اور ایسا لگتا ہے جیسے ملائک یعنی ملک جو فرشتے ہوتے ہیں وہ وجد میں یعنی مستی میں آ کر یہاں پہ رقص کرتے ہیں، لہکتے ہیں۔ ذہن شاعر کے تخیل کی ایک تصویر ہے، یا حسین پریوں کے دلکش خواب کی تعبیر ہے۔ کیا یہ صرف ایک شاعر کے ذہن کی اس کا خیال ہے، اس کا تصور ہے، اس کی امیجنیشن ہے، یا ایسا لگتا ہے جیسے حسین پریوں کا یہ دلکش جو ان کے خواب ہے، ان کی تعبیر ہے یہ پری محل۔ جو حسین پریاں جو خواب دیکھتی ہے ان کے خوابوں کی تعبیر ہے پری محل۔ اس کے بعد ہے شام ہے اس گلکدے کی بے مثال و لاجواب، سملستان جناں کا ایک نکھرا سا گلاب، ہے نمو کے جوش سے رنگ صحرا کی آب و تاب، یا کسی دوشیزہ جنت کا ہے جوش شباب، ہر قدم پر ہے یہاں ایک اہتمام رنگ و بو، ہر نہال نو کے ہاتھوں میں ہے جام رنگ و بو۔ تو یہ جو آخری بند ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں شاعر اس آخری بند میں، کہ کیسے وہ پیش کر رہے ہیں جو پری محل کی خوبصورتی ہے، اس کو کیسے بیان کر رہے ہیں، جو آس پاس کی فضا ہے وہاں وہ اس کو کیسے بیان کرتے ہیں اپنی شاعری میں۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ شام ہے اس گلکدے کی بے مثال و لاجواب، کہ اگر آپ اس گلکدے یعنی اس پھولوں بھرے چمن میں، پھولوں بھرے گلستان میں کوئی شام گزارو گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ شام بہت ہی بے مثال ہے، بہت ہی لاجواب ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی آپ کو اور کوئی مثال اس کی نہیں ملے گی آپ کو، اتنی خوبصورت شام ہے۔ سملستان جناں کا ایک نکھرا سا گلاب، یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنت کا کوئی گلاب کھلا ہوا ہے، جنت کا کوئی گلاب، کوئی پھول نکھرا ہوا ہے نمو کے جوش سے رنگ صحرا کی آب و تاب، یا کسی دوشیزہ جنت کا ہے جوش و شباب۔ تو یہ جو رنگ صحرا کی آب و تاب یعنی اس کی خوبصورتی ہے، اس کی رہنائی ہے، یہ اپنے جوش پہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی دوشیزہ جنت یعنی جنت کی کوئی حور، اس کی جوانی جو شباب پہ ہوتی ہے، وہ جو خوبصورتی ہوتی ہے اس کے شباب میں، تو ویسا ہی کوئی منظر یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ ہر قدم پر ہے یہاں ایک اہتمام رنگ و بو، ہر نہال نو کے ہاتھوں میں ہے جام رنگ و بو۔ آپ کو لگے گا جب آپ یہاں پہ چلیں گے تو ہر راستہ آپ کو سجا ہوا لگے گا پھولوں سے، پھولوں کا اہتمام کیا ہوا ہے، رنگ و بو یعنی خوشبوؤں کا اہتمام کیا، خوشبوؤں سے راستے سجے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ ہر نہال نو کے ہاتھوں میں ہے جام رنگ و بو، اور ہر نہال نو یعنی جو نیا پودا ہے اس کے ہاتھوں میں آپ کو نیا جام و رنگ و بو یعنی نئے پھول آپ کو ان کے ہاتھوں میں نظر آئیں گے، یعنی نئے پھولوں سے یہ چمن بھرا ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم نے شہزور کاشمیری کی لکھی ہوئی نظم پری محل مکمل کی۔